روزہ خوروں کا اخروی انجام۔ برادران اسلام، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ روزہ رمضان اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور صحیحین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب استطاعت مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اس لیے اگر کوئی شخص صوم رمضان کی فرضیت کا انکار کر کے اسے ترک کر دیتا ہے تو اسلام کے ایک رکن کا منکر ہونے کے باعث وہ کافر ہو جائے گا، اور جو شخص سستی اور کاہلی سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا مگر اس کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب گردانا جائے گا اور سخت وعید کا مستحق ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بلا عذر شرعی رمضان کا کوئی بھی روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ روزوں کا اہتمام کر کے خود کو اللہ کی مغفرت و بخشش کا مستحق قرار دیں۔ اس دور میں جب کہ مسلم معاشرہ میں دین بیزاری عام ہو رہی ہے اور اسلام کی گرفت مسلمانوں پر کافی ڈھیلی پڑ گئی ہے، مسلمانوں میں خصوصاً نوجوان نسل میں روزہ خوری کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے، اور شہر و دیہات کی تفریق کے بغیر مسلم نوجوان رمضان کے تقدس اور روزوں کی حرمت پامال کرتے ہوئے برملا کھاتے پیتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ اور شرمناک ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کے تدارک کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ جس جگہ کہ مسلمانوں میں اس درجہ بے غیرتی عام ہو گئی ہو اور کھلم کھلا اللہ کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہو، وہاں کے حساس مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے سد باب کی کوشش کریں اور ایسے مجرموں اور اللہ کے باغیوں کے خلاف سخت اجتماعی کارروائی کریں تاکہ وہ اس بے حیائی اور ڈھٹائی سے باز آ جائیں اور پورا معاشرہ اللہ کی گرفت سے بچ سکے۔ کھلے عام اعلانیہ گناہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے فواحش و منکرات کی اشاعت ہوتی اور لوگوں میں معاصی کے ارتکاب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر فرد معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو لوگ رمضان کے مقدس مہینہ میں روزہ خوری کرتے ہیں، ان کی عبرت و موعظت کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس سے انہیں اندازہ ہوگا کہ روزہ خوروں کو قیامت کے دن کس قسم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا اس حالت میں کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے بازو پکڑے اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے اور کہا کہ چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں چڑھ نہ سکوں گا، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اس چڑھنے کے عمل کو آسان کر دیں گے، یعنی پہاڑ کی چڑھائی میں مدد کریں گے۔ پھر میں چڑھا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، وہاں چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوال کیا، یہ کیسی آواز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا اور میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جو الٹے لٹکائے ہوئے تھے، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ حلال ہونے سے پہلے یعنی دن میں روزہ افطار کرتے تھے، یعنی کھاتے پیتے تھے۔
اس حدیث سے ان لوگوں کے برے انجام کا اظہار بخوبی ہو جاتا ہے جو رمضان کے دنوں میں عمدن و قصدن بغیر عذر شرعی روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس رسوا کن عذاب سے محفوظ رکھے اور سب کو روزہ رمضان کی توفیق بخشے۔ رمضان کا روزہ نہ رکھنے والوں کے سلسلے میں بعض ائمہ کرام کے فتاوے اور اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، جن سے بھی اندازہ ہوگا کہ روزہ خوری کس قدر بھیانک جرم ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ بغیر کسی بیماری یا عذر شرعی کے ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا ہے، تو بدکار و زانی، ٹیکس وصول کرنے والے ظالم اور مستقل شراب پینے والے سے بدتر ہے، بلکہ لوگوں نے اس کے اسلام کے بارے میں شک کیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ زندیق و مرتد ہو گیا۔ امام قفال نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں بغیر کسی عذر کے کچھ کھا پی لیا تو اس پر قضا ضروری ہے، اور یہ بھی لازم ہے کہ بقیہ دن اب کچھ نہ کھائے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں، البتہ سلطان یا امیر اسے معقول سزا دے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بلا کسی عذر روزہ توڑ دیا یا فرض نماز ترک کر دی تو اس کے لیے قضا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عبادات جن کو قصدن ترک کر دیا گیا تو قضا سے مقبول نہ ہوگی۔ یہی قول حضرت ابوبکر، عمر، علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اجلہ صحابہ سے بھی منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور کھلے عام روزہ خوری کا ارتکاب کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو تو روزہ کی توفیق عطا فرما اور تمام لوگوں کو عمل صالح کی بھی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔